السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیوان کا منظر دیکھتے ہیں جہاں سلطان اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں اور تمام پاشاؤں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کھول دے لفظ کے ساتھ ہم نے شاہی اجلاس کی شروعات کی ہے کیونکہ تمام دروازوں کی کنجی دعا ہے اور باقی کا کام بندے پر منحصر ہے، یعنی یہ ہماری کوششوں پر منحصر ہے۔ ہمارے سامنے کے گھٹن راستے عبور کرنے اور مشکلات کو سر کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جواباً اسحاق پاشا کہتے ہیں سلطان معظم، آپ کے کہے گئے الفاظ ایک جڑ سے نکلتے ہیں جو فتح ہے۔ اب فتح کی ضرورت ہے اور اس کی چابی پکڑے ہوئے ایک فاتح کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان اپنی میان سے تلوار کو نکالتے ہیں اور سامنے پڑے نقشے کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا ہمارے سامنے ایک طویل راستہ ہے اور فتوحات پر چلنا اس راستے کا ایک مقدس مقصد ہے۔ ہمارے دلوں میں دھڑکنے والا جذبہ اس سے پہلے کہ ہمارے راستے میں بہت سی رکاوٹیں آئیں، ہمارے خون سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے خون سے غداری کی، کیا ہم نے ان کی رسی سے ان کا گلا نہیں دبا دیا؟ یہ سنتے ہوئے زانگوش پاشا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سلطان مزید کہتے ہیں وہ دیواریں جن کو دنیا کی فوجی عبور نہ کر سکیں، زنجیروں سے لیس ہو جانے والے سمندر، کیا ہم فتح کے جذبے کے ساتھ جامد زمین سے نہیں گزرے جس نے نیلے آسمان کو ہلا کر رکھ دیا؟ قدیم روم کے آخری گھنڈ رات، وہ دلدل جہاں کافر دہشت پھیلاتے ہیں، کیا ہم نے مسلمان ترکوں پر مہر ثابت کر کے انہیں اسلام کی روشنی سے سرفراز نہیں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس عظیم پہاڑ ہوگا وہ گیدڑوں سے نمٹنے سے کبھی باز نہیں آئے گا۔ جس پہاڑ پر ہم ٹیک لگاتے ہیں وہ ہمارا مقدس مقصد ہے، لیکن عظیم پہاڑ کی چوٹی پر ہمیشہ بادل ہوتے ہیں، تو ہمارا مقصد اتنا ہی مشکل ہے، اور وہ جگہ جہاں تمام مشکل راستے آپس میں ملتے ہیں بوسنیا ہے۔ دوغان پاشا کہتے ہیں یہ ایسی گرہ ہے جو دن بدن معصوموں کو ڈبو رہی ہے، دن بدن ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ زانگوش پاشا کہتے ہیں یہ ایسی گرہ ہے جو ہمارے اندر بھائی کے زخم سے دن بدن خون بہا رہی ہے۔ اب اس گرہ کو کھولنے کی واحد کنجی تلوار ہے۔ اس کے بعد ہم علی صاحب کو دیکھتے ہیں جو اپنے سپاہیوں سمیت دیوان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دیوان کے باہر کھڑے دربان جو علی صاحب سے کہتے ہیں شاہی اجلاس شروع ہو چکا ہے اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں علی صاحب۔ جواباً علی صاحب کہتے ہیں میں ہمارے سلطان کے لیے ایک اہم خبر لایا ہوں، تمام دروازوں کو کھولنے جتنی اہم خبر۔ ادھر سلطان مزید گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں تلوار ایک زخم دیتی ہے تو ذہن ہزار زخم دے سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی فتح ہوگی جس میں تیز دماغ دشمن کو نیست و نابود کر دے گا، ایک ایسی فتح ہوگی جس میں حتمی بات تلوار کی ہوگی۔ اسی دوران دربان اندر داخل ہوتے ہیں اور سلطان کی خدمت میں پیش ہو کر ادبانہ انداز کے ساتھ کہتے ہیں میرے سلطان، ایورانوس اوغلو علی صاحب آپ کے دربار میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان ان کو اندر آنے کو کہتے ہیں۔ علی صاحب اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد معذرت خواہ ہوتے ہیں، ساتھ ہی میں کہتے ہیں اگر یہ اہم نہ ہوتا تو میں شاہی اجلاس میں مداخلت نہ کرتا۔ سلطان پوچھتے ہیں خیر ہوگی علی صاحب؟ جواباً علی صاحب کہتے ہیں بوسنیا میں موجود ہمارے جاسوسوں کی جانب سے خبر آئی ہے، ہنگری کے بادشاہ ماتیاس، اس نے بوسنیا کی مدد کے لیے فوج بھیجی ہے۔ اسی دوران جنگل کے اندر سے گزرتا ہوا ایک بہت بڑا ہنگری لشکر دکھایا جاتا ہے۔ ادھر علی صاحب مسلسل سلطان سے کہتے ہیں ایک ایسا ہجوم جو میدانی علاقوں میں نہیں سما سکتا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے طاقتور فوج۔ ہنگریوں نے بوسنیاؤں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، مگر سلطان مسلسل مسکرا رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے ذہن کے اندر ایک بہترین منصوبہ موجود ہے۔ اس کے بعد بوسنیا قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ہنگری فوج پہنچ چکی ہوتی ہے۔ ہنگری فوج کا کمانڈر جو اسٹیفن سے کہتا ہے میں ہنگری بادشاہ ہنیادی ماتیاس کی طرف سے دوستی کی مبارکباد اور خواہشات لایا ہوں۔ جواباً اسٹیفن کہتا ہے آپ کے بادشاہ کی دوستی کا مظاہرہ شاندار ہے، مجھے امید ہے کہ یہ صرف اس تک محدود نہیں ہے۔ کمانڈر کہتا ہے مزید 10,000 باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اسٹیفن کہتا ہے بادشاہ ماتیاس اس دوستی کا بدلہ سود سمیت وصول کریں گے، جب ہم محمد کو شکست دیں گے تو ان کے والد ہنیادی یانوس کا بدلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ کمانڈر کہتا ہے ہماری لڑائی کا انحصار آپ کے معاہدے کو پورا کرنے پر ہے، ہماری فوجیوں کی ضروریات آپ پوری کریں گے۔ پوپ نے ہمارے بادشاہ کو اس بارے میں یقین دہانی کروائی ہے۔ اسٹیفن کہتا ہے اس کی فکر نہ کریں، کافی مقدار میں سونا اور کھانا آ جائے گا، رہائش کے لیے آپ بوگو میل گاؤں کے اندر آباد ہوں گے۔ اس کے بعد کمانڈر اپنی فوج کی جانب دیکھتا ہے اور اسٹیفن تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اب سے یہاں کوئی بوسنیا نہیں، کوئی ہنگری نہیں، صرف اور صرف وہ عیسائی جان باز ہیں جن کے دل ایک ہی مقصد کے لیے دھڑکتے ہیں۔ وہ مقصد عثمانیوں کو یورپ کے دل سے نکالنا ہے، اور اپنی تلوار کو فضا میں بلند کرتے ہوئے کہتا ہے اور یہ مقدس پوپ کی برکت والی تلوار سے کیا جائے گا۔ یہ سنتے تمام لشکر اپنے تلواروں کو نکالتے ہیں اور پوپ زندہ باد کے نعرے بلند کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر کرچو سلطان سے کہتے ہیں کیا ہم نے ان سلیبیوں اور پوپ کو وارنا اور قصود میں شکست نہیں دی؟ وہ کس جرت کے ساتھ اب بھی ہمارے خلاف کمر کس رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں بظاہر ہے کہ بادشاہ ماتیاس اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن انتقام کسی بھی شخص کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے ایک اندھیری گہرائی میں لے جاتا ہے۔ جس پاتال میں وہ انتقام کے اندھے پان کے ساتھ گھسیٹے گئے تھے وہ انہیں تباہ کر دے گا۔ زانگوش پاشا کہتے ہیں معاف کیجیے گا میرے سلطان، اگر ہم پہلے طے کر لیتے تو جو کچھ آپ نے کہا وہ زیادہ ممکن ہوتا۔
سلطان پوچھتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں پاشا؟ شاید وہ ہر روز جس کا ہم انتظار کرتے ہیں ہمیں فتح کے مزید ایک قدم قریب لائے گا۔ یہ سنتے ہی تمام کھڑے حضرات سوچ وچار میں لگ جاتے ہیں۔ اسحاق پاشا سلطان سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا میرے سلطان، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ بوسنیا میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ تمام دفاعی اقدامات لے رہے ہیں۔ ہم 10,000 ہینگری فوجیوں کی بات کر رہے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہینگری فوجیوں کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ کیا انہیں سونے اور خوراک کی بڑی مقدار کی ضرورت نہیں ہوگی؟ سروجہ پاشا کہتے ہیں ضرورت ہوگی سلطان معظم، میرے خیال میں بوسنیا کی سلطنت کے پاس یہ فراہم کرنے کے لیے رابطہ ہے۔ سلطان کہتے ہیں موجود ہے، یقیناً موجود ہے، لیکن ہم بھی اپنی تیاریوں کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہماری حکمت اور طاقت تمام دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ سنتے ہی علی صاحب اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ لاتے ہیں، مگر اسحاق پاشا اور زانگوش پاشا حیرانگی کے ساتھ ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہادر پاشا جو ملکہ کیترینہ کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ شامل صاحب بالی صاحب سے کہتے ہیں بالی صاحب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کافروں کو مزید ایک ضرب لگا دی۔ بالی صاحب کہتے ہیں ہمارے سلطان پھر سے حق بجانب نکلے میرے پاشا، عین اسی جگہ اور عین اسی وقت۔ بہادر پاشا کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ سارا سونا اگر کافروں کے پاس جاتا تو ہمارا کام مشکل ہو جاتا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے شامل صاحب بہادر پاشا سے کہتے ہیں میرے پاشا سونے کی حد ٹھیک ہے، لیکن ہم کافروں کی اس سربراہی کا کیا کریں گے؟ بہادر پاشا ملکہ کیترینہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کا حساب ہمارے سلطان محمد خان خود کریں گے۔ اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ جلدی ملتے ہیں آپ کو نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔